اللہ اکبر اللہ اکبر۔ محمد علی تیزی سے بھاگتا ہوا مسجد کی اور لوٹ رہا ہے۔ وہ کام بے حد ضروری تھا، مولانا صاحب نے خود اسے سونپا تھا۔ وقت لگ گیا لیکن دل میں ایک ہی خواہش تھی، نماز شروع ہونے سے پہلے پہنچ جائے تاکہ مولانا کی نظر سے نہ چھوٹے۔ جیسے ہی وہ مسجد کے پرانے دروازے کے بھیتر داخل ہوتا ہے، اس کی سانسیں تیز ہیں لیکن چہرہ ہلکا سا سکون لیے ہوئے۔ اندر مولانا صاحب خاموشی سے کھڑے ہیں، لمبی سفید داڑھی، روشن چہرہ اور آنکھوں میں گہرائی بھری مسکان۔ مولانا صاحب مسکراتے ہیں، سامنے کھڑے علی کی اور دیکھتے ہیں اور نرم لہجے میں کہتے ہیں، مجھے پتا تھا علی، کچھ بھی ہو جائے تم سمے سے پہنچ ہی جاؤ گے۔ علی وہ جواب دیتا ہے، آپ کا دیا ہوا کام کرتے کرتے تھوڑا وقت لگ گیا مولانا صاحب۔ مولانا صاحب ہنستے ہیں اور پیار سے علی کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہیں۔ وقت پر سچائی کو سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے علی۔ علی تھوڑا رکتا ہے، اس کے چہرے پر سوال ابھرتا ہے، کون سی سچائی مولانا صاحب؟ مولانا صاحب اب سنجیدہ ہو جاتے ہیں، ان کی آنکھوں میں کوئی گہرا راز چمکتا ہے۔ دھیرے سے کہتے ہیں، آؤ تمہیں کچھ ایسا بتاؤں جس سے تم اور یہ دنیا آج تک انجان ہے۔ مولانا صاحب علی کو ایک اشارے سے اپنے ساتھ چلنے کو کہتے ہیں۔ دونوں مسجد کے ایک پرانے حصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ مولانا علی کو مسجد کے پرانے حصے میں لے جاتے ہیں۔ دھیرے دھیرے ایک دروازہ کھولتے ہیں۔ دروازے کے پیچھے ایک دھول سے بھرا پرانا کمرہ تھا جس میں بہت ساری کتابیں رکھی تھیں۔ علی کتاب کو دیکھ کر حیرانی سے پوچھتا ہے، یہ کمرہ، میں تو پہلے کبھی یہاں نہیں آیا، یہ کتاب تو بہت پرانی لگ رہی ہے۔ مولانا صاحب، کیا ہے اس میں؟ مولانا صاحب گہری آواز میں کتاب کے پنے پلٹے ہوئے کہتے ہیں، اتہاس کے پنوں میں بہت گہرے راز چھپے ہوتے ہیں میرے بچے۔ یہ صرف ایک کتاب نہیں، یہ ایک نشانی ہے، ایک امانت ہے جو صدیوں سے صرف ایک حقدار کو ملتی ہے۔ مولانا صاحب آہستہ سے کہتے ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام کی وہ انگوٹھی جو ہر انسان کا مقدر بدل سکتی ہے، جو اللہ کا حکم سمجھنے والے کے ہاتھ آئے تو دنیا میں انصاف کا نور پھیلا سکے، مگر اگر کسی ظالم کے ہاتھ لگی تو اس دنیا کا سب کچھ برباد ہو سکتا ہے۔ محمد علی حیرانی سے پوچھتا ہے، لیکن مولانا صاحب یہ سب تو کہانیاں ہیں نا، آج تک کسی نے دیکھا ہے یہ طلسم؟ مولانا صاحب ایک پل کے لیے چپ ہو جاتے ہیں، پھر دھیرے سے اپنا ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ ان کے ہاتھ کی مہر پر ایک عجیب سا طلسمی نشان چمک رہا ہوتا ہے۔ مولانا صاحب گہری آواز میں، جو سچ ہوتا ہے اس کی تصدیق کسی آنکھ سے نہیں، دل سے ہوتی ہے علی۔ علی اب سمجھ چکا تھا کہ یہ کوئی افسانہ نہیں، حقیقت ہے۔ مولانا صاحب اپنی آنکھیں بند کرتے ہیں، چہرہ گمبھیر ہو جاتا ہے۔ مجھے ایک بری ہوا محسوس ہو رہی ہے علی، کئی دنوں سے لگ رہا ہے کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے۔ علی تھوڑا پریشان ہو کر پوچھتا ہے، آپ کہنا کیا چاہتے ہیں مولانا صاحب؟ مولانا صاحب ایک گہری سانس لیتے ہیں، جیسے کوئی بڑا فیصلہ لے رہے ہوں۔ میں نے جو پیغام دینے کہا تھا وہ تم دے آئے؟ علی جواب دیتا ہے، ہاں میں نے دے دیا، لیکن حافظی کہیں باہر گئے تھے تو وہ پیغام میں نے ان کے بیٹے کو دے دیا۔ مولانا صاحب دھیمے سور میں کہتے ہیں، فضاؤں کا رنگ بدل رہا ہے علی، کہیں سے برا سایہ آ رہا ہے۔ میرے بچے، ایک بات یاد رکھنا، دل میں ایمان زندہ رہا تو ہر بری مصیبت ٹل جائے گی۔ علی پریشان ہو جاتا ہے، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، آپ جو کہہ رہے ہیں؟ مولانا صاحب اسے سمجھاتے ہیں، میرے بچے کیا جانتے ہو اللہ پاک نے سارے فرشتوں کو ایک انسان کے آگے جھکنے کو کیوں کہا؟ علی کہتا ہے، وہ آدم علیہ السلام۔ اس کی بات پوری بھی نہیں ہو پاتی کہ باہر ایک زوردار دھماکے کی آواز سنائی دیتی ہے۔ باہر سے ایک آواز آتی ہے، مولانا باہر آ، اب چھپانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ مولانا صاحب ترنت کہتے ہیں، چلو علی، کوئی آ رہا ہے اور یہ کتاب اپنے پاس رکھو۔ دونوں مسجد کے باہر آتے ہیں۔ کالے دھوئیوں کے بیچ ایک سلہوٹ دکھائی دیتا ہے، ایک لمبی شکل، لال چمکتی آنکھیں اور لمبے ناخونوں سے بنے تیز پنجے۔ طلسمی شیطان تیکھی آواز میں گرجتا ہے، تو اب کمزور ہو چکا ہے بزرگ، تیرا وقت ختم ہو گیا۔ ایک حیرت انگیز طلسمی کرشمہ ابھی باقی ہے، اور بھی راز آپ کا انتظار کر رہے ہیں ایپیسوڈ 2 میں۔ اگر یہ سفر آپ کو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بتائیے یہ ایپیسوڈ آپ کو کیسا لگا۔ آپ کے کمنٹ کا ہمیں بے صبری سے انتظار رہے گا۔